السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 23۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، رمضان ختم ہوا، عید آئی اور گئی ہو گئی۔ وہ جمعہ بھی آ گیا جب حلیل سعدی اور بہار سلطان نے اپنے ارادوں کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانی تھی۔ سارے ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کا کام حسن نے کروا لیا تھا اور اس وقت وہ سب رجسٹری آفس کے باہر کھڑے تھے۔ وہ دونوں کوئی بڑا ایونٹ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے سب ایسے ہی ہو رہا تھا۔ ان کی باری آنے میں ابھی وقت تھا، لیکن بہار سلطان کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حلیل سعدی اور اس کے دونوں بیٹے ایک سے سیاہ رنگ کے خوش شکل تھری پیس سوٹ میں ملبوس تھے، باوقار نظر آتے تھے۔ حلیل سعدی نے سیاہ بال جیل سے پیچھے کو جما رکھے تھے، وہاب کے بھورے بال سلیقے سے سیٹ تھے اور ہادی نے اپنے سیاہ گھنگریالے بال ماتھے پر پھینک رکھے تھے۔ اگر آج ہونے والے نکاح سے کوئی بہت خوش تھا تو وہ یہ دونوں بچے تھے۔ بچوں کے ساتھ ہی فاصلے پر حسن غازی گرے تھری پیس سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ سامنے سے آتے کاغان نے معمول کی سیاہ شرٹ اور نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ دوسری جانب ایک بینچ پر سلطان عمر پہلو بدل بدل کر بہار کا انتظار کر رہے تھے۔ صنوبر بھی راہداری کے آخری کونے پر کھڑی جلے پیر کی بلی کی طرح جلے پیر کی بلی بنے بہار کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر وہ نہ آئی تو سب کو اسی سوال کا جواب چاہیے تھا، لیکن وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آپ کو یقین ہے وہ آپ سے شادی کر لیں گی؟ کاغان نے حلیل سعدی کے کان میں سرگوشی کی۔ بچے اس وقت حسن کے ساتھ مصروف تھے۔ بہار سلطان اپنی زبان کی پکی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئے گی، لیکن تمہیں یہاں دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوگی۔ ان کی خوشی کی خاطر میں آپ کی شادی مس نہیں کر سکتا، اس نے سادگی سے کہا۔ بہار کی عزت اور عقیدت ایک طرف، وہ حلیل سعدی سے محبت کرتا تھا۔ صنوبر بھی اب حلیل سعدی کے پاس کھڑی تھی۔ کیا واقعی بہار سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب وہ آپ کو پاگل بھی کر سکتی ہے اور ابھی تک آئی بھی نہیں۔ میں کیا کہتی ہوں، وقت ہے بھاگ جائے۔ وہ بڑے مخلصانہ انداز میں صلاح دے رہی تھی۔ سلطان عمر کے ساتھ ساتھ حسن غازی کو بھی اس عجیب سے حلیے والی صنوبر کی وہاں پر موجودگی کھٹک رہی تھی، لیکن حلیل سعدی کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ میں کیا سوچتا ہوں کہ آپ یہ صلاح اپنی دوست کو دے کر آئی ہے اور اب یہاں ان کا انتظار کرنے کا دکھاوا کر رہی ہے۔ ویسے کتنے پیسے دیے بہار نے؟ وہ بھی سادگی سے کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی کھڑے کاغان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ بہار ہنم آ گئی۔ وہ جو صنوبر کی جانب متوجہ تھا، چونک کر حسن کو دیکھا اور پھر اس کی جانب۔ وہ بے اختیار ٹھٹکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا خاص کیسے بن سکتا ہے۔ وہ دراز قد عورت میانہ روی سے قدم اٹھاتی راہداری کے سرے سے اندر داخل ہوئی تھی اور سب اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ وہ سیاہ فارمل سے تھری پیس سوٹ کے ساتھ سیاہ پینسل ہیل پہنے روٹین کے حلیے میں ہی نہایت دلکش اور باوقار سی نظر آتی تھی۔ اسے نظر ہٹانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ وہ خوبصورت یا بہت حسین نہیں تھی، وہ اہم تھی۔ وہ دل موہ لینے والی شخصیت کی مالک تھی۔ بالوں کی دائیں جانب مانگ نکالے، انہیں کندھے پر کھلا چھوڑے، کانوں اور انگلیوں میں سیاہ ڈائمنڈ چمکائے، وہ اپنی سن گلاسز اتارتے ہوئے ساتھ چلتی خوبصورت اور کم عمر سیلین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ان کے قریب آ کر وہ رکی تو سب جیسے ہوش میں آئے۔ یکشم لار ایوری ون، اس نے صرف اتنا ہی کہا اور سلطان عمر کے گلے لگی۔ صنوبر کو کمپلیمنٹ دیا، کاغان کو گھورا اور حسن سے دائیں ہاتھ کی مٹھی ٹکرائی۔ بچوں کے چہرے تھپتھپائے اور اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور وہ اس اگنورنس پر کلس کر رہ گیا۔ دیر سے آنے پر میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں اپنی گواہ کو لینے یوسف آغا کے گھر چلی گئی تھی آفس۔ سیلین کو تیار ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ بہار نے وضاحت دیتے ہوئے حلیل سعدی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکان تھی، جسے حلیل سعدی دیکھ کر رہ گیا اور پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سرنفی میں جھٹک گیا۔ یہ خاص نظر کرم اس کے لیے تھی۔ اسی وقت انہیں اندر بلایا گیا۔ بہار کے گواہان اور سیلین اور صنوبر تھی۔ گواہان میں سیلین اور صنوبر تھی، جبکہ حلیل سعدی کے ساتھ حسن اور کاغان تھے۔ سب ہی اندر کی جانب بڑھے۔ میں جانتا ہوں آپ نے سیلین کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ بہار نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے جانتے رہو۔ پھر بھی سرگوشی میں اس سے کہا، وہ کہا کرتی تھی کہ مجھ میں ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج اسے بتا ہی دوں کہ میں نے اپنے ایموشنز پر کس حد تک قابو پا لیا ہے۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ حلیل سعدی ہلکا سا مسکرایا۔ وہ نارمل تھی، یعنی کچھ تھا جو اس کی نظر میں نہیں تھا۔ وہاب اور ہادی کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے اور صرف انہی کے چہرے تھے جن پر حقیقی خوشی کا گمان ہوتا تھا۔ باقی تمام میں کوئی کسی کی محبت میں مسکرا رہا تھا اور کوئی مروت میں مسکرا رہا تھا۔ سلطان عمر سخت کڑک چہرہ لیے بالکل سپاٹ سے تھے۔ سیلین بناوٹی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی اور وہ دونوں سنجیدہ تھے۔
شادی بیاہ کی قانونی کارروائی پر مامور سرکاری افسر نے ان دونوں سے ایجاب و قبول کروایا، دستخط لیے، مہریں لگوائی، انہیں شادی شدہ جوڑا قرار دیا۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا، سب گلے مل کر مبارکباد دیتے گئے۔ مجھے تم پر فخر ہے، سلطان عمر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی، اس کی سیاہ آنکھیں نہیں مسکرا سکی، اور پھر بہار اس گھٹن زدہ سے آفس سے باہر نکل گئی۔ لیڈیز واش رومز کی جانب آ کر اس نے پہلے تمام ریسٹ روم چیک کیے اور پھر دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جس سے میرا دم گھٹ جائے گا۔ مجھے اس سے خوف نہیں آتا، لیکن میں جانتی ہوں مجھے خوف زدہ کرے گا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کچھ دیر پہلے تک باوقار اور گردن اٹھا کر سب سے مبارکباد وصول کرتی بہار کے برعکس یہ ایک ٹوٹی ہوئی، کمزور اور مایوس سی بہار نظر آتی تھی، جس کی سوشل بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ چہرے پر کوئی نرمی، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، ایک زخمی سا تاثر تھا جو سامنے کھڑی آسیہ کو بھی ڈرا گیا تھا۔ اسے سزا دینے کا حق تمہارے پاس محفوظ ہے بہار، اسے چاہے سیلف ڈیفنس میں قتل کرو یا ثبوت ملتے ہی قتل کر دو، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ فار گاڈ سیک آسیہ، وہ آپ کا بیٹا ہے، ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ ثبوت ملیں گے تو وہ قانون کے حوالے ہوگا، لیکن اس طرح جو سب ہو رہا ہے وہ غلط ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ بہار، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ترکیہ سے امن دشمنوں اور مافیاز کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اس مقصد کے لیے ہر رشتہ قربان۔ فیملی کو کسی مقصد کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے آسیہ، ورنہ پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ اب تک تو آپ کو سبق سیکھ لینا چاہیے۔ میں اب کچھ عرصے کسی بھی قسم کی خفیہ سرگرمی کا حصہ نہیں بن سکوں گی، کیونکہ خلیل سعدی میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے گا، اور پھر بھی اگر کچھ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے تو آپ یاد رکھیے گا، چھپانے کا فائدہ نہیں۔ آسیہ نے اسے غور سے دیکھا اور وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، کچھ بہت ضروری، لیکن کیسے وہ کہتی؟ وہ اس کی شادی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں معلوم نہ ہو، میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتی ہوں اور اب کچھ عرصے تک تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ وہ آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگایا۔ شادی مبارک ہو بہار، انتقام، مشن، وطن، سب اپنی جگہ۔ یہ رشتہ خوبصورت ہوتا ہے، اس رشتے کو دل سے نبھانا۔ انہوں نے بہار کا چہرہ تھپتھپایا۔ بہار مسکرا بھی نہ سکی۔ جو آپ کا حکم آسیہ خانم۔ وہ آسیہ کے دائیں ہاتھ پر بوسہ لے کر سیدھی ہوئی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ باہر سب اسی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا ابھی تک میرج کارڈ نہیں ملا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسے لگا تھا کہ ایلیٹ کلاس کے مصروف لوگ اب تک چلے گئے ہوں گے۔ کارڈ مل گیا ہے بہار، ایک تصویر چاہیے تھی تمہاری اور خلیل کی، سیلن چہرے پر بھرپور مسکراہٹ لیے کہہ رہی تھی۔ بہار کا چہرہ تاریک پڑا لیکن وہ شیور کہتے ہوئے خلیل سعدی کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان عمر یہ سب چوچلے دیکھنے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ رونے کے لیے گھر جانے کا انتظار تو کیا ہوتا، آپ سب کے سامنے مشکوک ہو گئی تھی۔ پوزیشن لیتے ہوئے خلیل سعدی نے چوٹ کی۔ بہار نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ایموشنل انٹیلیجنس بہار، ایموشنل انٹیلیجنس۔ سرخ کارڈ کا دونوں اطراف سے ایک ایک کونا تھامے وہ دونوں کے لب مسکرا رہے تھے۔ خوشی آنکھوں میں نظر آتی ہے، سیلن مسکرا کر طنز کر رہی تھی۔ بہار کا ایک دل تو کیا ٹکا سا جواب دے، لیکن نہیں، وہ آج برائڈ تھی اور ترکیہ میں برائڈز برے الفاظ نہیں بولتی۔ کافی دیر بعد یہ تصاویر کا سیشن بھی اختتام پذیر ہوا تو سب انہیں گڈ وشز دیتے وہاں سے کھسک لیے۔ بہار بھی بچوں سے مل کر سیلن کے ساتھ اپنی کار کی جانب بڑھی تھی۔ بہار جنم، تمہیں آج اپنے شوہر کے گھر جانا چاہیے، میں چلی جاؤں گی۔ اور یہاں بہار کی ایموشنل انٹیلیجنس ختم ہوئی۔ وہ سیلن کا بازو تھامے اسے ان تینوں سے دور لے آئی۔ اس سارے ڈرامے کی وجہ جان سکتی ہو سیلن؟ تم اپنے شوہر کے گھر ہی جاؤ گی بہار سلطان، کیونکہ تم نے مجھے اپنی شادی پر بلا کر بے عزت کیا ہے۔ اگر تم آج اس کے ساتھ نہ گئی تو میں تمہیں پورے استنبول میں بے عزت کروں گی۔ اوہ شٹ اپ سیلن، میں نے تمہیں یہاں کسی غلط مقصد سے نہیں لایا تھا، صرف یہ باور کروانے کے لیے لایا تھا کہ تم کسی کی بیوی ہو اور وہ آدمی اب کسی کا شوہر ہے۔ آخری جملہ اس نے خلیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں؟ ہادی نے بیزاری سے پوچھا۔ ماں بیٹی ہے، وہاب نے بتایا۔ واؤ، گل خانم کی مدر کتنی ینگ ہے، لیکن یہ اتنی کڑوی کیوں ہے؟ کب سے گل خانم سے لڑی جا رہی ہے؟ وہ تمہاری گل خانم کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے منا رہی ہے، کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے؟ دونوں بچوں نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس سامنے دیکھنے لگے۔ بہار ان کی جانب آ رہی تھی۔ اچانک ہی گل خانم کی ینگ مدر پر پیار بھی آیا۔
کیا مجھے میرے گھر تک لفٹ مل سکتی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گی؟ وہاب نے فٹ سے پوچھا۔ چلوں گی، لیکن اپنا کچھ سامان اٹھانا ہے۔ اور کیا تم لوگ آج میرے گھر میں رات کا ڈنر کرنا چاہو گے؟ آپ کا گھر کیا وہ بہت پیارا ہے؟ بابا، کیا ہم گل خانم کے گھر چل سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ باہر کو دیکھتے ہوئے اس نے خوش دلی سے ہادی کو جواب دیا۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لیے کار تک آیا، انہیں اندر بٹھا کر دروازہ بند کر کے باہر کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا پلان ہے آپ کا؟ میں بچوں کو ازمیر شفٹ کر رہا ہوں۔ آپ ازمیر چلنا چاہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ یہاں میرا اور آپ کا گھر موجود ہی ہے۔ وہ اس کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ورنہ یہ صورتحال مشکل صرف اسی کے لیے پیدا کر رہی تھی۔ تم بچوں کو میری وجہ سے ازمیر شفٹ کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ بڑے شہروں میں سیکیورٹی ایشو بھی بڑے ہوتے ہیں بہار، میرے بچے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، بے فکر رہے۔ اس نے نہ جانے کیا کیا پلان کر رکھا تھا۔ بہار نے اس کی بات پر غور کیا۔ وہ یقیناً یہی کہہ رہا تھا کہ بچے اس کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کریں، اسی لیے بہار سے دور رہے، اور بہار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ خلیل سعدی کے گھر رہتے ہوئے اس کے بچوں سے دور رہے۔ خلیل سعدی کے بیٹوں سے دور رہا جا سکتا تھا، کم از کم بہار کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ کیا تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو؟ اس نے خلیل سعدی کی آنکھوں میں دیکھا، شاید وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے۔ بچوں کے معاملے میں ہاں، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں بہار خانم۔ اس کی آنکھوں میں عزت کے سوا کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا، نہ جیت جانے کا غرور تھا اور نہ بہار کو نیچا دکھانے کی حقارت۔ کیا تم چند دن بچوں کو اپنے ساتھ میرے گھر میں رہنے دو گے؟ اس نے اٹھی ہوئی گردن سے پوچھا۔ خلیل سعدی کچھ حیرت زدہ سا تھا۔ کیوں سیلن کے ہاتھوں میں میرا قتل کروانا چاہتی ہو؟ سیلن کے ہاتھوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو؟ ایکٹ لائک کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی ماضی رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اب فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کہہ دیا تھا، وہ اب خلیل سعدی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہم انسان دوست ایسے کاموں کے لیے بدنام ہی ہے۔ آپ تسلیم کر بھی لیں تو میری صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ وہ بھی کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی۔ وہ گہری سوچ میں تھا، وہ دو دریاؤں کو کیسے سنبھالے گا؟ ازمیر میں اس کے بچے اور اب استنبول میں اس کی بیوی۔ پریشان نظر آتا تھا۔ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت تھی، لیکن ابھی وہ مسکراتے ہوئے بہار کو شادی مبارک کہہ رہا تھا۔ رات کے کھانے پر وہ تینوں بہار کے گھر موجود تھے۔ ماحول دوستانہ تھا، تعلقات بحال تھے، فضا پرامن تھی۔ دو لوگوں نے پرامن فضا قائم رکھنے کے لیے زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ یہ امن کم از کم 2 سال تو قائم رکھنا ہی تھا۔ سلطان عمر بس بہار کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ رسمی جملوں کے سوا خلیل سعدی اور سلطان عمر کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ سیلن نہایت ضبط سے میزبانی کے فرائض نبھا رہی تھی۔ خلیل سعدی بھی بیزار سا بیٹھا پلیٹ میں رکھی مچھلی سے کھیل رہا تھا۔ بہار بچوں کی خاطر خواہ کرنے میں بے حد مصروف تھی۔ تبھی سلطان عمر کا پی اے آیا اور انہیں یوسف ادوار سامی نے کے آنے کی خبر کی۔ سلطان عمر کے ساتھ ساتھ خلیل سعدی بھی چونکا، کم از کم اسے آج نہیں آنا چاہیے تھا۔ سلطان عمر ایکسکیوز کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ سیلن بھی بابا سے ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ دن میں کتنی مرتبہ اپنے باپ سے ملتی ہے، اللہ اللہ یا اللہ اللہ، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ بہار نے خاموش نظر سے اسے دیکھا اور کھانا کھاتی رہی۔ خلیل نے وہاب کو کوئی اشارہ کیا اور وہ وہاں سے اٹھا اور ساتھ ہی ہادی کو کھڑا کیا۔ بہار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں بھی چلے گئے تو خلیل سعدی نے اسے دیکھا۔ وہ ہنوز اپنے کھانے کی جانب متوجہ تھی، شاید آج سے پہلے اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا تھا۔ صرف اتنا بتا دے کہ یہ شادی کیوں کی؟ آپ جانتی تھی میں ایمرے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ وکیل ہیں، لفظوں کی ہیرا پھیری سے خوب واقف ہیں۔ اپنے باپ کو منع کر سکتی تھی، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ کینہ پرور اور انتقامی مزاج کی ہے نہیں۔ محبت آپ کو مجھ سے ہو نہیں سکتی، نفرت آپ سوچ سمجھ کر کرتی ہیں، تو یہ شادی کیوں کی؟ وہ کانٹے سے مچھلی کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بہار نے سر نہیں اٹھایا۔ ایک لمحے کو فرض کرتے ہیں کہ آپ نے میری محبت میں مجھ سے شادی کی ہے، تو ایک سوال کا جواب دے، کیا میں اتنا ہینڈسم ہوں؟ بہار نے اب کی مرتبہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جاذب نظر تھا، باوقار تھا، ذات میں ٹھہراؤ تھا، مسکراہٹ جان لیوا تھی، لیکن بہار کے دل میں اسے دیکھ کر کوئی جذبہ کیوں اجاگر نہ ہوا۔ بچوں کا روم اوپر سیٹ کر دیا ہے، تمہارے لیے گیسٹ روم تیار کروا دیا ہے، اور اگر یہاں سے جانا چاہو تو کوشش کرنا سیلن کی نظروں میں نہ آؤ، اور ہاں، کوشش کرنا مجھے دوبارہ سیلن کے ساتھ گپے لگاتے نظر نہ آؤ۔ کچھ شرم کرو، وہ شادی شدہ ہے۔ آخری بات پر خلیل سعدی کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ نکاح کے چند گھنٹوں بعد اسے ایسی عورت سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی جسے وہ ایک مافیا باس کی بیٹی اور دوسرے مافیا باس کی بیوی کی حیثیت سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔
اور اس سے چند پل بات کیا کر لی، بہار اس پر شک کرنے لگی تھی۔ حد ہے، یعنی یہ محبت کی شادی تھی؟ مجھے سن کر اچھا لگا بہار، اور تمہارے ساتھ ازمیر لانگ ڈرائیو پر چلنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ بس کوشش کرنا 3 گھنٹے سوئی مت رہنا۔ وہ شرارت سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ ایک دم سے اتنے دوستانہ انداز میں بولا جیسے ان دونوں کی بڑی پرانی دوستی ہو۔ شٹ اپ! وہ غصے سے پیر پٹکتی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ وہ اس کے چلے جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد اٹھا اور گھر کے چند کونوں پر انگلی کے پور جتنے منی کیمراز فٹ کیے اور ہلکا سا پردہ کھسکا کر باہر کی جانب پڑتال کی۔ سب سیٹ تھا۔ وہ گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ بچے نازلی کے حوالے کرتی باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کچھ دیر اکیلے میں بیٹھ کر خود سے سچ بولنے کی ضرورت تھی۔ اسٹڈی روم میں موجود سلطان عمر اور یوسف سامی کسی بات پر بحث کر رہے تھے جب سیلین وہاں آئی اور سلطان عمر کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہوئے نزاکت سے اس کی کوہنی تھامی۔ بابا کا مطالبہ اتنا ناجائز بھی نہیں ہے عمر، تم اتنا تو کر ہی سکتے ہو، ہم نے بھی یہ قربانی دی تھی۔ وہ میٹھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس پاک جتنے بڑے سے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ دماغ کہیں دور الجھا ہوا تھا۔ بے اختیار نگاہ اٹھا کر باہر کے پوشن میں موجود اس کے کمرے کی بالکنی تک بھٹکی۔ میں اپنی بیٹی سے ایسا کوئی کام کرنے کا نہیں کہوں گا، اور وہ بھی تب جب بچے اس کی خوشی ہو، سلطان عمر تیش سے بولے۔ مت بھولو تم نے میری بیٹی کو بھی مجبور کیا تھا۔ اگر تمہارے خاندان میں دوبارہ کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا حال بھی ایمرے جیسے ہوگا سلطان عمر۔ وہ قاتل مافیا کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ تمہاری بیٹی کو بھی نہیں بخشے گا۔ سلطان عمر گلاس وال کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں سے خلیل سعدی لان میں ٹہلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کیا وہ لیزا کی موت کا بدلہ بہار سے لے گا؟ انہیں سوچ کے ناگ نے ڈسا۔ ان کے سینے میں جیسے سانس اٹکا۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ انہوں نے خلیل سعدی کو چانس دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جذبات کی رو میں آ کر وقت سے پہلے فیصلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ خلیل سعدی کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اسٹڈی کے گلاس وال کی جانب دیکھنے لگا۔ اب کہ اس کی آنکھیں سرد تھی، کوئی مروت بھری مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، اور سلطان عمر جھرجھری لے کر وہاں سے ہٹ گئے۔ اس محل کے جس کمرے کی بتیاں ابھی تک گل نہیں ہوئی تھیں وہاں اب ہلکا بلب روشن تھا، اور کوئی کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ خلیل سعدی اس گھر میں رات نہیں گزار سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے کمرے کو جاتی بیرونی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بہار کا ساتھ قبول تھا۔ اگلی صبح ناشتے پر بہار کے ساتھ صرف وہاب اور ہادی تھے۔ سلطان عمر اور سیلین کی صبح ہی فرانس کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تھے اور خلیل سعدی نہ جانے کہاں تھا۔ بچے اس سے دنیا جہان کی باتیں کرنے میں مصروف تھے، اور وہ مسکرا کر ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ ان دونوں کی آواز اور گفتگو ایسی تھی کہ سننے والوں کو بیزار نہیں کرتی تھی۔ وہ بولتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ ازمیر کب جائیں گی؟ ہادی انگور کھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہار نے سوچنے کی ذرا سی ایکٹنگ کی۔ کچھ دن یہاں کے چند کام نپٹا لو، پھر چلتی ہوں۔ تم لوگ ان تمام دنوں میں یہیں رہو گے؟ میں نے خلیل سے رات میں ہی بات کر لی تھی۔ وہ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے رسانی سے بتا رہی تھی۔ کانوں میں سیاہ کے بجائے سفید ڈائمنڈ جگمگا رہے تھے، اور چہرہ تازہ دم تھا۔ دروازہ بجا کر حسن نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ تینوں اسے دیکھنے لگے۔ خلیل نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے احتیاطاً حسن کو یہاں چھوڑ دیا تھا۔ بہار انم، اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو کیا بچے آپ کا جم استعمال کر سکتے ہیں؟ اصل میں فجر کے بعد ہی ان لوگوں کا کسرت کا وقت ہوتا ہے، جو آج تھوڑا سا متاثر ہوا ہے۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے تمہاری کزن نہیں کوئی ملکہ عالیہ بن گئی ہوں۔ میری وجہ سے کیوں ان لوگوں کو اپنی روٹین تبدیل کرنا پڑے؟ ناشتے کے بعد لے جانا اور آ جاؤ ناشتہ کرو۔ میں؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ ایوت حسن، تم؟ اس نے خفگی سے کہا۔ کیا تم لوگ حسن کو سلیو کی طرح ٹریٹ کرتے ہو؟ اس نے ذرا آہستہ آواز میں وہاب سے پوچھا۔ اسے سخت برا لگتا اگر تو اس کا کزن واقعی خلیل کا نوکر ہوتا۔ یوں کیوں گل خانم، حسنا بھی ہمارے بھائی جیسے ہیں، اور ان کی بات بابا کی بات کے برابر ہوتی ہے۔ ہم کسی کو بھی سلیو کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے۔ بابا کہتے ہیں اس دنیا میں کوئی سلیو پیدا نہیں ہوا، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی خود کو آزاد نہیں مانتا وہ خود سلیو بناتا ہے۔ حسن آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم دونوں کے ذمے ایک کام ہے، اگر تو کبھی تم حسنابی کو کوئی غلط کام کرتا دیکھو تو فوراً مجھے بتاؤ، اور اگر میں نے ایسا کچھ دیکھ لیا تو میں اس کے گھر بتاؤں گی۔ کیسا؟ اس نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں جھٹ سے مان گئے۔ حسن نے بے بسی سے باہر کو دیکھا۔ ناشتہ
اس نے حسن کی توجہ ناشتے کی جانب دلوائی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور کانوں میں سفید ہیرے روشن سے تھے کیونکہ وہ قیمتی تھے، اس کے شوہر نے تحفے میں دیے تھے، اور ترک عورتیں تحفے میں ملے ہیرے بہت شوق سے پہنتی تھی، اور جب کسی اپنے نے دیے ہو تو وہ انہیں بے وقت نہیں کرتی تھی۔ اور پھر وقت گزرنے لگا ایسے تیز کہ کبھی واپس نہ آنا چاہتا ہو۔ اگلے کئی دن وہ استنبول میں اپنا ہر کام نپٹانے میں مصروف رہی تھی۔ بچے اس کے پاس ہی تھے اور خلیل سے دن میں چند منٹ کی گفتگو ہو جایا کرتی تھی۔ کیا بچے سلجھے ہوئے تھے؟ جب گیند سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ اس لیے مجھ کو بھاتے ہیں، دن بیتے یاد دلاتے ہیں۔ منظر تبدیل ہوتے گئے، دن پر دن بیتتا گیا۔ وہ صنوبر سے مل رہی تھی، وہ اس سے لیام کے بارے میں سب دریافت کر رہی تھی اور اپنی خفگی کا اظہار بھی کر رہی تھی کہ اس نے اپنے مذہب کا بتایا نہیں۔ لیام اپنی زبان کا پکا تھا، اس نے دوبارہ بہار کے راستے میں نہ آنے کا کہا تھا، کم از کم اگلے 2 سال تک تو وہ نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیام نے اسے کیا جسٹیفیکیشن دینا تھی؟ سلطان عمر نے اس کے حصے کی کہانی بتا دی کہ وہ جانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ سبھی مجبور تھے سوائے بہار کے۔ وہ کتنے حسین بسیرے تھے سب، جب دور غموں کے ڈیرے تھے۔ جو کھیل میں حائل ہوتا تھا نفرین کے قابل ہوتا تھا۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ ملیسا کی کال سن رہی تھی، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ بہار نے اسے نہایت عزت سے گھر بلایا اور اسے سنا کیونکہ وہ اس دن کی وضاحت چاہتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اور لیام بہت اچھے دوست ہے۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ لیام سے محبت کرتی ہے، لیکن لیام کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ وہ اسی طرح کی ماضی کی کئی کہانیاں ملیسا اور لیام اور ملیسا کی، بس ان دونوں کی۔ بہار نے اسے کہا بھی تو صرف اتنا، ہم اب دوست نہیں رہے ملیسا، میں تم سے دوبارہ نہیں ملنا چاہوں گی کیونکہ میں اس وقت اور تجربات کو گندا نہیں کرنا چاہتی جو میں نے اچھے دنوں میں تمہارے ساتھ محسوس کیے۔ بہار جس یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی وہاں سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ہنس دینا باتوں باتوں پر، برسات کی کالی راتوں پر، بادل کی سبک رفتاری پر، بلبل کی آہ وزاری پر، اور شمع کی لو کی گرمی پر، پروانوں کی ہٹ دھرمی پر۔ منظر تبدیل ہوا۔ بہار سلطان اب سب کے ساتھ ازمیر آ گئی تھی، صاف ستھرا اور پرسکون سا ازمیر۔ اسے شروع کے چند دنوں میں پسند آیا کیونکہ یہاں استنبول جیسا شور اور رش نہیں تھا۔ اسے یہاں سیٹ ہونے میں بھی کئی دن لگ گئے۔ خلیل سعدی اس دوران ازمیر میں ہی تھا۔ وہ بس بہار اور بچوں کا رویہ جاننا چاہتا تھا کہ بہار اس کے بچوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے یا نہیں، لیکن وہ خوش دکھائی دیتی تھی۔ ازمیر دن بدن پر رونق ہوتا گیا۔ دنیا کے دھندے کیا جانے، آزاد یہ پھندے کیا جانے، معصوم فضا میں رہتے تھے، ہم تو یہ سمجھ ہی بیٹھے تھے، خوشیوں کا علم انجام نہیں، دنیا میں خزاں کا نام نہیں۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ چاروں صبح کا ناشتہ بنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ کچن کا بیڑا غرق تھا لیکن وہ انسان بے پرواہ تھے۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہاب کے فٹ بال میچ کا فائنل تھا اور چیئرز کرنے والی کرسیوں پر آرام دہ سے بہار اور خلیل ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاب اتنی جافشانی سے کھیل رہا تھا جیسے اس کی ہار میں گل خانم کی ہار تھی۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ دونوں ایک مجمع میں پراؤڈ پیرنٹس کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہادی کی ختم القرآن تقریب تھی اور منظر میں سب مکمل تھا۔ ماحول نے کھایا پھر پلٹا، نگاہ تغیر آ جھپٹا، اور اس کی کرم فرمائی سے، حالات کی کنگڑائی سے آپ پہنچے ایسے بیڑوں میں جو لے گئے ہمیں تھپیڑوں میں۔ بچپن کے سہانے سائے تھے، سائے میں ذرا سستائے تھے، وہ دور مقدس بیت گیا، یہ وقت ہی بازی جیت گیا، اب ویسے میرے حالات نہیں، وہ چیز نہیں، وہ بات نہیں۔ منظر تبدیل ہوا۔ سلطان عمر اور سیلین نے ان کی شادی اناؤنس کرنے کے لیے ایک گرینڈ تقریب رکھنا چاہتے تھے۔ بہار نے لڑ جھگڑ کر انہیں منع کر دیا لیکن خلیل سعدی مان گیا کیونکہ اسے انسان دوستوں کے پروٹوکول بھی ماننا پڑتے تھے، اور شادی کے بعد اس دن ان کے گھر میں پہلی سنگین نوعیت کی لڑائی دیکھی گئی تھی۔ جینے کا سفر اب دو بھر ہے، ہر گام پہ سو ٹھوکر ہے، وہ دل جو روح قرینہ تھا، آشاؤں کا ایک خزینہ تھا، اس دل میں نہاب اب نالے ہیں، تاروں سے زیادہ چھالے ہیں۔ منظر تبدیل ہوا۔ سلطان عمر کی ولا میں رونق لگی ہوئی تھی۔ اس تقریب میں ملک کا شاید ہی کوئی مافیا ہوگا جو نہیں آیا تھا۔ بزنس مین، سفیر، صنعت کار، ملکی اور غیر ملکی انویسٹرز، ہر کوئی اس دعوت پر مدعو تھا۔ اس دن بہار سلطان کو پہلی مرتبہ اپنے ارد گرد موجود ہر مرض سے خوف آیا تھا۔ اسی دن خلیل سعدی کے بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہار سلطان نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔
منظر تبدیل ہوا۔ تقریب ختم ہونے کے کئی گھنٹوں بعد وہ گھر کے لاؤنج میں کھڑی خلیل سعدی سے جھگڑ رہی تھی، رو رہی تھی کہ اس تقریب میں اگر بچوں کو کچھ ہو جاتا تو، اور وہ بس اسے دیکھ کر رہ جاتا کہ وہ اس کے بچوں کے لیے اس قدر پوزیسو کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے بچوں کے لیے سلطان عمر سے بھی لڑ چکی تھی، جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، رونے کو چھپانا ہوتا ہے، کوئی غنچہ دل میں کھلتا ہے، تھوڑا سا سکون جب ملتا ہے، غم تیز قدم پھر بھرتا ہے، خوشیوں کا تعاقب کرتا ہے۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل گئی، ازمیر میں ایک نئی یونیورسٹی جوائن کر لی۔ وہ ازمیر کے پاپولر کپل میں سے ایک بنتے گئے۔ منظر تبدیل ہوا۔ خلیل بیرون ملک ٹورز زیادہ کرنے لگا۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ آسیہ کو خلیل کی اچھی سائٹ بتانے لگی۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ صنوبر اور اس کے نیٹ ورک سے وہی جاسوسی کروانے لگی۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ خود ہی خلیل کی پرائیویسی میں گھسنے لگی۔ منظر تبدیل ہوا۔ باہر اپنا تعاقب کرتے گارڈز کو پہچاننے لگی۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ ایمرے کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ میں سوچتا رہتا ہوں یوں ہی، آخر یہ تفاوت کیا مانی؟ یہ سوچ عجب تڑپاتی ہے، آنکھوں میں نمی بھر جاتی ہے۔ پھر مجھ سے دل یہ کہتا ہے، ماضی کو تو روتا رہتا ہے، کچھ آہ دبی سی رہنے دے، کچھ آنسو باقی رہنے دے، یہ حال بھی ماضی ہونا ہے، اس پر بھی تجھے کچھ رونا ہے۔ منظر تبدیل ہوا اور ہوتا چلا گیا۔ باب نہم اصحاب فیل۔ آنسوؤں کا راستہ آرام دہ راستہ ہے میرے دوست، سانس لو تاکہ راحت پاؤ، اور چپکے میں واضح منت سماجت کیا کرو۔ فراح اور وسیع کائنات تمہاری آواز کا احاطہ کرے گی، اور اللہ کی قدرت سے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹوٹا گھائل دل ٹھیک ہو جائے گا، بیمار اور ناتواں ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ طویل عرصے سے بیمار تھا۔ پھر بڑے گناہ اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان کی خواہشات ذبح شدہ مینڈے کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، روشن چہرے کی چمک پھر سے چمک اٹھے گی۔ اے غم دور ہٹ، میرے دل کو چھوڑ دے، توکل اور ایمانداری سے اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ اے شیطان، میں تیرے تنہائی کے وسوسے کو جانتا ہوں، تم فریبی، دغا باز اور بدصورت ہو۔ تم اپنی مشتعل آواز اور گھوڑوں سے حملہ کرتے ہو، کیونکہ اس زمین پر تیرا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اسی کی پناہ میں ہیں، تاکہ ایک نئی زندگی کے لیے قلیل اور سخت دور کا اختتام کر سکیں۔ نشید آنسوؤں کا راستہ از شیخ محمد المقید۔ خلیل سعدی نے عامر کو رخصت کرنے کے بعد کچھ دیر تک چند فائلوں پر کام کیا، لیکن جلد ہی اکتا گیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ اٹھ کر گلاس وال کی جانب آیا اور شیشے کے پار بنے سبزے زار کو دیکھے گیا۔ اسے کچھ دیر کے لیے اندر باہر سکون چاہیے تھا، جو کہ مل کے نہیں دے رہا تھا۔ 3 سال کم عرصہ نہیں تھا، اور اس نے جو فیصلہ کر لیا تھا، اس سے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ان ڈھیٹ لوگوں میں سے تھا جو کہتے تھے جان جاتی ہے تو جائے، زبان نہ جائے، اور پھر خود پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال وہ کوئی راستہ تو نکال ہی لے گا، اسی لیے وہ گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دماغ میں گن رہا تھا کہ 3 سالوں میں کتنے ماہ، دن اور گھنٹے ہوتے ہیں، اور جب وہ گن چکا تو خفگی سے بڑبڑایا۔ 36 ماہ، 1095 دن اور 26,280 گھنٹے۔ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، اس نے اب کی مرتبہ سرد آ بھری تھی۔ چھ کسینو خلیل وہ شیشے کی دیوار سے ہٹ گیا۔ سبزہ کا منظر اسے برا لگنے لگا تھا۔ عجیب سی اکتاہٹ رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ کول رہنے والا خلیل سعدی اس وقت فرسٹریٹڈ ہوا کھڑا تھا، اور وہ آفس ٹیبل تک آیا اور اپنا فون اٹھا کر اسی برے موڈ سے بٹنز دبا کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا، اور وہ کسی پر بھڑک رہا تھا۔ اندازہ یہی تھا کہ دوسری جانب طہران نامی لڑکا تھا، جو اس کا سسلی میں موجود رائٹ ہینڈ تھا۔ وہ اسے صرف سسلی کی حدود تک ضروری تھا، اور اتنا ضروری تھا کہ ایک دن وہ کسی مافیا باس کی خبر غلطی سے چھوڑ دیتا تو خلیل سعدی اسے کتے جتنا بے عزت کر دیا کرتا۔ لیکن خلیل سعدی کے الفاظ اس کے لوگوں کے لیے آب حیات جیسے تھے، کیونکہ وہ غصے میں بھی ایسے پیارے نظر آتے، ایسے پیارے طنز کرتا کہ بندہ مسکرا دیتا۔ طہران اسے کئی سچی جھوٹی وضاحتیں دے رہا تھا، اور وہ آفس کے چکر کاٹتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کال بند ہوئی تو اس کا غصہ کسی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔
لعنت ہے اقتدار پر، بندہ ایک پل بھی بغیر خوف کے سانس نہیں لے سکتا۔ وہ اکتایا ہوا لگتا تھا، لیکن اب کی مرتبہ اصحاب فیل کو بچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے خلیل سعدی پاشا کا وعدہ۔ اب سارے پردے ہٹانے کا وقت آ گیا تھا، اب فائنل شو ڈاؤن کا وقت آ پہنچا تھا، اور وہ اس شو ڈاؤن کے لیے تیار تھا۔ کہتے ہیں ہر راز کا ایک خاندان ہوتا ہے، لیکن خلیل سعدی کے راز کی ایک پوری ریاست تھی۔ اب اس کے آگے کون سے راز اس ناول میں چھپے ہیں وہ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو ناول کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا، بیل آئیکن کو ضرور 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 دبانا ہوگا، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی کرنا ہوگا۔ تو جلدی جلدی سے اپنے کام پر لگ جائے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔